جی جناب، ہیلو۔ میں نے کہا آج آپ کو ٹائم ملا ہے، بہت مصروف ہیں۔ جی مصروفیت ہوتی ہے وہ، بس ٹائم اس طریقے سے ہی ہے۔ اور سنائیں جی تیمور صاحب۔ بس جی ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، تو وہ ہماری پچھلی ڈیبیٹ ہوئی تھی جو یوٹیوب پہ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، تو آپ کے کچھ خدشات جو تھے وہ ابھی دور ابھی تک ہوئے ہیں کہ نہیں اسلام کے متعلق؟ وہ ایسا ہے مفتی صاحب کہ تفسیر پڑھنا شروع کر دی معارف القرآن مفتی خوشی صاحب کی نا، جی جی، تو کافی چیزیں ہیں، تو کافی چیزیں جو ہے وہ کافی سوال نکل بھی رہے ہیں۔ وہ میں نے جاننے والے ہیں میرے عالم ہیں، تو ان سے بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، تو کافی چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو رہی ہیں۔ کلیئر ہو رہی ہیں؟ ابھی کلیئر نہیں ہوئی؟ میں نے ابھی اس کو آپ لائیو چلائیں گے یا؟ جی جی، یہ لائیو ہے۔ اچھا لائیو ہے، صحیح ہے۔ تو آپ پچھلی بات کا کوئی جواب دیں گے یا بات آگے سے شروع کریں؟ جی جواب پچھلی بات کون سی تھی اس کو رپیٹ کر دیں آپ۔ پچھلی بات یہی تھی کہ یہ جو ہے نا اس کی آپ وضاحت کریں نا، جو یہ اسلام کا نقطۂ نظر ہے اس کی آپ ذرا وضاحت کریں، ذرا یہ اس کے تفصیل سے اس کو مجھے بتائیں اپنے علم۔ جی گزارش یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اور اس کے اندر میں نے آپ سے ایک چیز پوچھی تھی کہ آیا آپ مسلمان ہیں کہ نہیں، اور آپ کا کس مذہب کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی تک کی تحقیق کے مطابق جو ابھی تک میں نے باقی مذاہب پڑھے ہیں تو اس سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے، ابھی تک جو میرے پاس ایک ہی جو چیز ہے جو دل کو تسلی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ باقی مذاہب میں جو خداؤں کے نام ہیں وہ لگتے نہیں۔ وہ لگتے نہیں ہیں؟ لگتے نہیں نا جی۔ کیا مطلب لگتے نہیں ہیں؟ تو اسلام کا یہ ہے کہ یہ ذرا اچھا لگتا ہے، مطلب وزنی ہے، لگتا ہے واقعی انسان کسی ہستی کا نام لے رہا ہے، تو ایک تو اسلام کی طرف جھکاؤ گی، ایک یہ بھی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی خاص ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ باقی یہ ہے کہ باقی مذاہب سے ذرا تصور واضح ہے۔ ہم ایک چیز سے آغاز کرتے ہیں، آپ کو ایک چیز واضح کر دوں بھائی، جو آپ نے پچھلی میری بات مکمل ہوئے بغیر آپ نے جو ہے وہ بات ختم کر دی، ٹھیک ہے؟ تو اس ویڈیو سے میں پچھلی ویڈیو کو تو آپ ختم کریں گے نا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں جس بندے نے پوری ویڈیو دیکھی ہے اس نے نیچے کمنٹ کیا، آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بالکل بات واضح کر دوں کہ جس وقت میں نے مطالعہ شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس وقت ذہن کیونکہ متزلزل ہو گیا، لیکن تو اب میں اب یہ تو نہیں نہ کہہ سکتا کہ میں ابھی ایک مذہب پر ہوں، کیونکہ میں تحقیق کر رہا ہوں نا۔ جیسے آپ نے خود کہا اس دن میں نے تفسیر پڑھنا شروع کی، تفسیر میں یہی بات سامنے آئی کہ جو کفر کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک وہ بندہ جو تحقیق پوری نہ کرے، دوسرا وہ بندہ جو تحقیق مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے باوجود جو ہے وہ کفر پر رہے۔ یہ کہاں پہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ کفر کی دو قسمیں ہیں؟ یہ والی مفتی شفیع صاحب نے یہ بات لکھی ہے نا معارف القرآن میں، معارف القرآن کے اندر، معارف القرآن کے اندر نا ایک جلد کون سی ہے جدھر سے شروع ہو رہا ہے، پہلا سپارہ ہے میرے خیال میں، تو میرے خیال میں غالباً وہ سورہ فاتحہ کی تشریح میں بات کر رہے تھے، وہ مجھے پورا یاد نہیں لیکن الفاظ یہ تھے۔ اچھا چلیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ جو بھی آپ بات کریں کم از کم آپ کے پاس پورا اتھینٹک پروف ہونا چاہیے، پھر بات کریں۔ اور چونکہ آپ ایک ریسرچر ہیں، ابھی تک آپ مذاہب کی تلاش میں ہیں کہ کون حق پر ہے کون نہیں ہے۔ مسلمان میری ایک بات سن لیں، پہلے میں آپ کو یہ موقع واضح کر دوں کہ جو آپ نے ایتھیسٹ ہونے کا جو ٹیگ لگایا ہے نا ہماری ڈیبیٹ جہاں سے شروع ہوئی ہے اس پہلی ویڈیو کے اوپر، یہ غلط ہے،
یہ غلط اس طرح ہے بھی میں آپ نے میری پوری بات نہیں سنی. ایتھیسٹ وہ بندہ ہوتا ہے جس کا کوئی مذہب سے واسطہ ہی نہیں, مذہب نام کے لفظ کو وہ مان ہی نہیں جانتا. ٹھیک ہے, ایتھیسٹ کا جو بندہ ایتھیسٹ ہوتا ہے وہ تحقیق نہیں کرتا, وہ مذہب ڈھونڈتا نہیں ہے, ڈھونڈتا وہ دیکھیں نا میرے پاس نہ وقت ہوتا ہے, نہ میرے پاس اتنے بات ہے, نہ میرے پاس اتنے مسائل ہیں کہ میں ریسرچ کر سکوں. ٹھیک ہے, تو ریسرچ کرنے کے لیے میں اپنی پاکٹ منی سے جو ہے وہ بک خریدتا ہوں اور انٹرنیٹ کا بل بھی پے کرتا ہوں, ساری چیزیں اپنی پاکٹ منی سے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ ابو کی طرف سے بھی مجھے یہ چیزیں نہیں ملتی کیونکہ وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تحقیق کرنا. اور جہاں تک بات ہے تو میں ریسرچ جو ہے وہ اپنی پاکٹ منی سے کرا. ابھی دیکھیں نا ایتھیسٹ بندہ ایسے نہیں کرتا, وہ اپنی پاکٹ منی لگائے گا. اب وجہ یہ ہے آپ نے کہا نا آپ کی میں ایتھیسٹ اس طرح ہوں کہ میں خدا کے وجود کو مانتا ہوں, جنت اور جہنم دونوں کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے, خدا کے وجود دیکھیں نا, خدا کے وجود کا انکار تو کرنا یہ تو وہ بندہ میرے خیال میں نے تو آج تک جو ہے وہ جہاں تک سوچی ہے, جہاں تک سوچ گئی ہے, میں نے اس چیز کا انکار نہیں کیا. اب جب میں تحقیق کر رہا ہوں, ریسرچ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اب ایک مذہب میں ریسرچ کے دوران بندہ ایک مذہب میں تو نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, صبح بندے کا اور ذہن ہوتا ہے, اگلے دن کوئی اور بات نکل آتی ہے, بندے کا اور مائنڈ ہوتا ہے. ایتھیسٹ میں نہیں ہوں, یہ آپ نے ٹیگ غلط لگایا ہے. ہاں وقت حال کوئی مذہب نہیں ہے, لیکن صحیح مذہب تلاش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پچھلی ڈیبیٹ میں بتایا تھا میرا جو زیادہ جھکاؤ ہے وہ اسلام کی طرف. ابھی تک کی تحقیق کے مطابق جو ابھی تک میں نے اردو لٹریچر میں جتنا مذاہب پر لٹریچر موجود ہے اس کے مطابق ابھی تک میرا زیادہ جھکاؤ اسلام کی طرف ہے. اس کی میں نے آپ کو ایک وجہ بتا دی کہ اسلام کے اندر جو خدا کا نام ہے بڑا وزنی, بڑا گہرا اور بڑا پسند ہے. واقعی جب بندہ لیتا ہے یہ نام, اسی وجہ سے میں نماز ریگولر پڑھتا ہوں. تب سے میں نے مذاہب پڑھنے شروع کی. میں نے نماز ہاں ویسے چھوڑی ہو لیکن میں پڑھتا ہوں, جتنا موقع مجھے ملتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں. کیونکہ وہ ہے نا سورہ فاتحہ کے اندر کے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سیدھا راستہ دکھا اور جن لوگوں پر غضب کیا ان سے بچا. اس پوائنٹ آف ویو سے میں نماز پڑھتا ہوں کہ مجھے اللہ سیدھا راستہ دکھائے. کیونکہ باقی مذاہب کو دیکھ کر یہ میں نے ابھی اس کے جو اللہ ورڈ ہے نا اس کو میں نے ہر لینگویج میں گوگل پہ ٹرانسلیٹ کر کے دیکھا ہے. لفظ بدل جاتا ہے, الفاظ بدل جاتے ہیں, ماہیت وہی رہتی ہے. تو اسلام کی طرف جھکاؤ گی تو ایک یہ مین وجہ جو ہے ابھی ہے. تو ابھی تک کی تحقیق کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ باقی مذاہب سے یہ, تو ابھی جب میں تحقیق کر رہا ہوں تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں یا میں کرسچین ہوں. صبح میرا اور ذہن ہوتا ہے, شام کو میرا اور ذہن ہوتا ہے. اسٹیپ ہے نا. تو اب ایتھیسٹ ہونے کا ٹیگ تو آپ میرے اوپر نہ لگائیں. اب آپ میری وضاحت کریں ذرا, آپ نے ایتھیسٹ ہونے کا ٹیگ میرے اوپر کیسے لگایا؟ مجھے بولنے کا موقع دیں گے آپ؟ جی بولیں, آپ بولیں, میں نے واضح کر دیا اپنا موقع. مجھے اجازت ہے, میں بول سکتا ہوں؟ جی جی بڑی آپ کو اجازت ہے. آپ اب جیسے ڈیبیٹس آپ پچھلی کرتے ہیں نا, منٹ مقرر کر لیے کرے تاکہ میں بھی اس میں رہا کروں. ٹائم مقرر کر لیے کرے, ایک ٹائم تو ابھی میں اپنی گفتگو پہلے کروں گا, ٹائم بعد میں مقرر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو فری ٹائم تھا, آپ بولیں. تیمور صاحب گزارش یہ ہے کہ ہماری جو پچھلی گفتگو ہوئی تھی, پہلی گفتگو تھی, اور میں نے آپ کے اوپر کوئی ٹیگ نہیں لگایا. آپ نے خود اس کے اندر اقرار کیا کہ میرا کسی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے اقرار. اب میری آپ گفتگو سنیں گے آپ, جب میں بول رہا ہوں تو اب آپ خاموشی سے سنیں. صحیح ہے جی, بولیں شاہ جی بولیں. گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کے اوپر کوئی ٹیگ نہیں لگایا. پچھلی گفتگو میں بھی اور ابھی آج کی گفتگو میں بھی آپ اس چیز کی واضح اظہار کر چکے ہیں کہ میرا کسی مذہب سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, فی الوقت کوئی نہیں. ٹھیک ہے, آپ کی یہ گفتگو آن دی ریکارڈ ہے, پچھلی بھی اور ابھی والی بھی ریکارڈ پر ہے کہ آپ ایک طرف ابھی آپ میری گفتگو سن لیں, میری گفتگو سن لیں آپ تھوڑی سی معذرت کے ساتھ. میں ٹائم لے چکا ہوں آپ سے. کم از کم آپ کا مذہب تو شاید کو نہیں, لیکن انسان ہونے کے ناطے انسانیت ہمیں یہ بتاتی ہے کچھ اخلاق ہوتے ہیں کہ اگلے کو موقع دیا جائے اور اگلے کی سنی جائے خاموشی سے. یہ انسانی اخلاقیات سے یہ تعلق رکھتی ہے یہ چیز, اس کا کسی دین مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب بات غلط کرتے ہیں. آپ ایک کاپی پینسل لے لیں, یہ دیکھیں یہ پینسل ہے, یہ کاپی ہے, میں نے رکھا ہوا ہے, آپ کی باتیں میں نے نوٹ کی ہیں. اب آپ بھی لے لیں,
اگر میری کوئی بات آپ کو ناگوار گزرتی ہے تو آپ اچانک جو ہے وہ شروع کر دیا نا یہاں پہ ہم شکر کرتے ہیں کہ آپ مصروف بندے ہیں. میں نے آپ کی ڈیبیٹ دیکھی, آپ کافی مصروف بندے ہیں, تو آپ نے جیسے ٹائم دیا میں نے کہا چلو جی پھر میں تیاری کے ساتھ تو نہیں آیا تھا, چلیں آپ یہ پھر ایسے گفتگو نہیں ہوگی کیونکہ یہ آپ کا گیلا رہے گا, شکوہ رہے گا. میں تیاری کے ساتھ نہیں, آپ تیاری کر لیں, مجھے ٹائم دے دیں, مجھے ٹائم ابھی دے دیں. دیکھیں میں ابھی یہ ریکارڈ پر ہے یہ چیز, آپ مجھے ٹائم دے دیں. میں اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں. کب گفتگو کریں؟ آپ ابھی آپ کل کرتے نہیں نا, آپ اس موقع کو واضح کر کے جائیں. جو پچھلا ٹیگ آپ نے لگایا تھا کہ پبلک کے سامنے واضح ہو, مجھے بولنے دیں گے تو پھر ہے نا, آپ بولنے نہیں دے رہے, بیچ میں بول رہے ہیں. میں اخلاق آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسانی اخلاق کون سے ہوتے ہیں, اس کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. جی اب میں تھوڑا سا بول لوں تو آپ بعد میں بول لیجئے گا. تو پچھلی جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس کے اندر بھی اور آج کی گفتگو کے اندر بھی ایک چیز آپ نے واضح کر دی کہ میرا کسی دین مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ دین اسلام کی کچھ چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں تو میرا زیادہ جھکاؤ جو ہے دین اسلام کی جانب ہے. یہی جو میں بات کر رہا ہوں یہ پچھلی گفتگو میں بھی بات ہوئی تھی اور آج کی گفتگو میں بھی آپ نے یہ اظہار کر دیا اس چیز کا, کیونکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ میں قرآن بھی پڑھتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ مذاہب کی میں تلاش کر رہا ہوں. ابھی میں نہ ہی تو مسلمان ہوں, نہ ہی میں عیسائی ہوں, نہ ہی میں یہودی ہوں. ابھی میرا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ آیا یہ بات درست ہے کہ غلط ہے, آپ بولیں. جی بالکل یہ بات درست ہے. میں نے آپ کو بتایا بھی یہ بات اس طرح درست ہے بھی تحقیق کے دوران بندے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. جی بس اتنا ہی پوچھا ہے میں نے, صرف اتنا ہی پوچھا ہے. ابھی میں آگے گفتگو کرنی ہے, ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ جو میں نے بات کہی ہے اس کی تصدیق ابھی آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام کی کچھ چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں اور دین اسلام جو ہے کن بنیادوں کے اوپر کھڑا ہے, ٹھیک ہے. تیمور صاحب دین اسلام جو ہے وہ کھڑا ہے چند چیزوں کے اوپر. آمنت باللہ. اگر آپ کی معذرت کے ساتھ ایک بات کاٹوں گا, ایک پوائنٹ آپ نے چھوڑ دیا. اب آپ مجھے بتائیں بھی ایتھیسٹ ملحد ہونے کا ٹیگ میرے اوپر سے اتر گیا. اس کا جواب میں دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ایتھیسٹ اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی دین مذہب کو قبول نہ کرتا ہو, وہ کہے کہ میرا کسی دین مذہب سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایتھیسٹ اس کو کہتے ہیں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ اصل میں تحقیق نہیں کرتے, تو یہ تعریف کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی کہ ایتھیسٹ سارے وہی ہوتے ہیں. یہ بلکہ سب سے بڑے محقق, سب سے زیادہ جو تحقیق دان ہوتے ہیں یہ ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں, محققین جن کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ پڑھ پڑھ کے یا زیادہ وہ مادے کے اندر گہرائی کے اندر اترتے ہیں. تو سوچو بیچار بہت زیادہ کرنے سے تو مادے کی لڑائی جب لڑتے ہیں تو وہ پھر بہت دور نکل جاتے ہیں, وہ دین مذہب کو چھوڑ چکتے ہیں. تو جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ تحقیق نہیں کرتے, تو اگر ایتھیسٹ میں ہوتا تو میں تحقیق نہ کرتا, یہ بات غلط ہے. آپ کو شاید کسی نے غلط بتایا ہے. تو ہم نے اگر آپ کو ایتھیسٹ کہا ہے یا ملحد کہا ہے تو ہم نے اسی تعریف کی روح سے کہا ہے کہ کیونکہ آپ کسی مذہب کو مانتے نہیں ہیں, اور ہمارے نزدیک جو انسان کسی مذہب کو نہیں مانتا اس کو ملحد کہتے ہیں, اور اس کو انگلش کے اندر جائیں تو ایتھیسٹ کہتے ہیں. جی آپ فرمائیں. آپ ایک مفتی ہیں, اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسلام کے نمائندہ ہونے کے ناطے, ٹھیک ہے, میں بھی پاکستان میں رہ رہا ہوں, میرا بچپن, اور آپ نے جو پچھلی ڈیبیٹ میں کہا نا کہ یہ سارا اسکول اور کالج کی تعلیم کا اثر ہے, میں آپ کو اس بات کو واضح کر دوں کہ میں نے وفاق المدارس پاکستان کے اندر سے 100 میں سے 92 نمبر کے ساتھ قرآن مجید حفظ کا امتحان پاس کیا ہے, ٹھیک ہے. سند میں آپ کو واٹس ایپ پر اس کی فوٹو لے کر میں آپ کو سینڈ کر دوں گا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, میری زندگی مدارس میں گزری ہے اور علماء کے بڑے قریب گزری ہے. اب وجوہات کیا ہے, اور مجھے اس طرح کی کوئی دوستی نہیں ملی. جہاں تک بات ہے اسکول کی, تو اسکول میں نے میٹرک کے بعد چھوڑ دیا. میٹرک میں میرے نمبر آئے 550. اس کا مطلب ہے میں نے اسکول میں وقت نہیں دیا, میں یہاں سے نکل جاتا تھا,
ٹھیک ہے، اسکول جاتا تھا وہاں سے بیگ رکھ کے اور گھومنے نکل جاتا تھا میں اسکول میں رہا ہی نہیں، اور میں نے حفظ کرنے کے بعد ڈائریکٹ 6ویں میں داخلہ لیا سند کی بنیاد پر وفاق کی، ٹھیک ہے، اس میں بھی 6ویں 7ویں 8ویں میں نے مختلف اسکولوں میں پڑھی، ٹھیک ہے، ایک اسکول میں رہا بھی نہیں۔ تو اسکول کی تعلیم کا یہ اثر نہیں ہے، وجوہات اس کی ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو لائیو میں بتا دیتا ہوں اس کی وجوہات کیا ہیں کہ مذاہب کی طرف تحقیق، جو مذاہب کی طرف میں گیا، ابھی میں نے مذاہب پڑھے، اس کی وجوہات کیا ہیں، تو وہ بعض چیزیں سامنے آئی میرے جو ہے نا، وہ مطلب بہت وجوہات ہیں، وہ میں لائیو نہیں بتانا چاہتا، آپ مجھ سے پرسنلی پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں، وجہ کچھ ایسی ہے کہ میں لائیو نہیں بتا سکتا۔ میں بولوں؟ جی بولیں شاید۔ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک آپ کا یہ کہنا کہ میں سکول کی تعلیم میری نہیں ہے مکمل اور میٹرک میں پڑھا ہوں، ہم اگر آپ کی بات پہ یقین کر لیں تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی جو ہے نا تعلیم جو ہے نا اسکول کی وہ تھوڑی ہے، اور ساری زندگی آپ کی جو گزری ہے وہ وفاق المدارس سے گزری ہے۔ تو وفاق المدارس سے مجھے یاد آیا کچھ کہ پاکستان کا ایک ایتھیسٹ تھا، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت پرانا کوئی عرصہ 10-12 سال سے وہ کام کر رہا تھا، اور اس شخص کو میں پہلے دن سے جانتا ہوں۔ پہلے وہ پالٹا کے اوپر تھا، تو جب پالٹاک ہوتی تھی فیس بک بعد میں آئی تھی، ٹھیک ہے، تو پالٹاک کے اوپر وہ اپنی خباثت کیا کرتا تھا، اس کے بعد اس نے جناب فیس بک کا رخ کیا، پھر ٹویٹر کا کیا۔ میں بتا رہا ہوں جی، میں وفاق المدارس سے مجھے یاد آیا کچھ تو بتا رہا ہوں، نام تھا اس کا ایاز نظامی، ٹھیک ہے، ایاز نظامی، اس نے داغ بیل ڈالی پاکستان کے اندر کفر و الہاد کی، کفر کی نہیں الہاد کی، الہادیت کی داغ بیل ڈالی سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس نے بہت ورک کیا، بہت فلاسفی آدمی تھا، بہت زبردست اس کا فلسفہ تھا، منطق تھا، اس کو زبردست کمانڈ حاصل تھی، میری بذات خود اس کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ میں ابھی مجھے بات تو کرنے دیں، میں آپ کو موقع دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ صبر رکھیں، تحمل رکھیں، انسانی اقدار کو آپ نہ چھوڑیں، بس انسانی اقدار جو ہیں کم از کم اس کو نہ پامال کریں، تھوڑا سا مجھے موقع دے دیں، میں آپ کو موقع دیتا ہوں۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ اس نے جو ہے نا ایک اپنا حلقہ احباب بنایا اور حلقہ احباب کو وسیع کر دیا ایاز نظامی نے، اور وہ پھر بینسا نامی پیج اور یہ وہ پچھلے دنوں بڑے وہ آئے تھے۔ اچھا، وہ نہ پکڑا گیا، اب وہ پکڑا گیا، اصل بات یہ ہے جب وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر اتنی داڑھی تھی، اس نے امامہ باندھا تھا، جبہ دستار تھی اس کی، اور وہ وفاق المدارس اور بنوری ٹون کراچی جو خبریں چلی تھی میں اس کے مطابق بتا رہا ہوں، فی الحقیقت معاملہ کیا یہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ بنوری ٹون کا مدرس تھا، وہاں کا شیخ الحدیث اور شیخ القرآن تھا، ایک عرصے کا وہاں پڑھا رہا تھا، پیچھے پردہ وہ یہ کام کرتا تھا رات کو کہ وہ الہادیت کا درس دیا کرتا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، اور پوری دنیا کے اندر اس نے یہ کام کیا۔ تو مجھے وفاق المدارس سے یاد آیا ہے کہ ایاز نظامی بھی یہی کہتا تھا کہ میں وفاق المدارس کا فارغ ہوں، تو دیکھو نا میرے پاس تو سندے ہیں، تو میری تو ساری زندگی اسی کے اندر گزری ہے۔ میں نے اقرا اسکول جو اٹک میں ہے، اس کی شاخ ہے ہر سٹی میں، اقرا روزۃ الاطفال ٹرسٹ جو ہے، اقرا روزۃ الاطفال جو صرف اسکول بھی ہے اور ساتھ حفظ بھی ہے، براؤن رنگ کا ہلکے پیک کلر کا اس کا یونیفارم ہے، ٹھیک ہے، قمیض سلوار اس کا یونیفارم ہے، وہاں میں نے حفظ کیا، اور جو ہمارا دیوبند مسلک کا جو بورڈ ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان، جو جس طرح اسکول کا بورڈ ہوتا ہے، اس طرح جو اسکول اس کا وفاق العربیہ کا بورڈ ہے جو حفظ کا، وہاں میں نے امتحان دیا، اور ان کی طرف سے جو سند جاری ہوئی وفاق المدارس والوں کی طرف سے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وفاق المدارس مدرسہ ہے یا نہیں اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ جی، میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ذرا مجھے موقع دیں، اب میں اسی طرف آ رہا ہوں آپ کے سوالات کے جوابات کی طرف، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے الجھے جو سوالات ہیں وہ جو ہے سلجھ جائیں، اپنے تئیں میں کوشش کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کم از کم کسی ایک مکتب فکر کی طرف اس کو نہ جوڑیں، یہ جو خاص کر کے ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں یا ملحدین لوگ ہوتے ہیں،
یا جو مذاہب کا انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو کوئی دین مذہب ہی جب نہیں ہے تو وہ چاہے جائے کہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا اہل حدیث وہابی ہو یا شیعہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بہرحال ہم نے تو اس وقت ہم نے تو ایاز نظامی کی بھی تردید کی تھی کہ یہ دیوبندی نہیں تھا, اس نے جو ہے نا دیوبندیوں کو بھی بدنام کیا, یہ لوگ اسلام کے دشمن ہوتے ہیں, کبھی یہ جناب کوئی لبادہ اوڑھ کے آتے ہیں, کبھی کوئی لبادہ اوڑھ کے آتے ہیں, کبھی کس کے مدرسے سے اپنا تعلق واسطہ ظاہر کرتے ہیں, کبھی کسی کے مدرسے سے اپنا تعلق واسطہ مکتب فکر سے ظاہر کرتے ہیں. تو آپ مہربانی کیا کریں, آپ لوگ ذرا کسی کم از کم ان مکاتب فکر اور یہ وہ کا آپ جب آپ کا دین مذہبی کو نہیں ہے, جب آپ کا دین مذہب نہ ہی تو آپ عیسائیت کے سگے ہیں, نہ ہی آپ ہندو مت کے سگے ہیں, نہ ہی آپ جناب میری بات سنیں یہودیت کے سگے ہیں, نہ ہی اسلام کے سگے ہیں. جب آپ کا دین ہی کوئی نہیں ہے تو کسی ایک مذہب کے ساتھ میں اس میں تھا تو یہ کیا, تو یہ آپ اوپن پلیٹ فارم پہ یہ چیزیں نہ لایا کریں. جی بات ہم پبلک پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں تو بات واضح کرنے دیا کرے, ورنہ لوگ جو ہے نا غلط مطلب نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے بھی لوگ غلط اتنی جلدی مطلب نہیں نکالتے, جو سامنے ہوتی ہے سب کے سامنے ہی ہوتی ہے, سب کے سامنے ہوتی ہے نا, تو بات آپ مجھے واضح کرنے دیا کرے, میری بات بھی سننے دیا کرے. میں آپ کو اپنا ماضی بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں اور ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں, میں کسی مذہب کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہا, چاہے وہ عیسائیت ہے, چاہے وہ یہودیت ہے, چاہے وہ اسلام ہے. لیکن جیسی میں نے شعور سنبھالا, جب بندہ شعور کو پہنچتا ہے نا, عقل کی عمر کو پہنچتا ہے, جب بندہ سوچتا ہے, ہر چیز سوچ سکتا ہے. میرا طرف سے ایک مزاج تھا, میں کسی بندے کے اندر تو نہیں چلتا, میرا مزاج ہے میں تحقیق کرتا ہوں, چاہے وہ مذہب ہو, چاہے وہ فرقہ واریت ہو, چاہے وہ کوئی اور مسئلہ ہو, ہر بات کی میں ذاتی طور پہ تحقیق کرتا ہوں, اور اپنے آپ کو جو چیز ثابت ہوتی ہے صحیح ہے یا غلط ہے اس کے پیچھے میں چلتا ہوں. نہ میں کسی جو ہے وہ مذہب, ہاں جب میں مذہب قبول کر لوں گا, ٹھیک ہے, ایک مذہب میں مسلمان ہو جاؤں گا, مسلمان ہونے کے بعد جو قرآن کا حکم ہوگا, جو حدیث کا حکم ہوگا, وہ سر آنکھوں پر ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن جو مولوی کی بات ذاتی ہوگی, کسی مفتی کی ذاتی بات ہوگی, اس سے میرا واسطہ ہی کوئی نہیں. تو یہ پوائنٹ آف ویو میں آپ کو واضح کر دوں, میں کسی مذہب کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ بات کرتے ہیں بھی یار تم تحقیق کر رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ اگر کہتے ہیں میں تحقیق کرنا چھوڑ دوں, آپ نے مذاہب کے اوپر, تقابل مذاہب کے اوپر آپ بھی کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے بھی سارے مذاہب پڑھے. اگر آپ کہتے ہیں جی اس کا نقصان ہے, جی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بندہ آگے نکل جاتا ہے تو پھر مذہب کا انکار کر, میں چھوڑ دوں گا مذاہب پڑھنا. شاہ جی آپ یہ بات آپ بالکل نہ کریں کہ میں کسی مذہب کے ساتھ دشمنی کر رہا ہوں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اسلام کے ساتھ دشمنی کی. میری اسلام کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں, کسی مذہب کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں. میں نے آپ کو بتا دیا میرا مزاج ہے, تحقیق کروں گا, تحقیق سے جو بات ثابت ہوئے گی کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے, جو جب چیز واضح ہو جائے گی تو میں صحیح کی کوشش کروں گا. میں کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہا. اگر آپ نے پچھلی ڈیبیٹ میں جو آپ نے کہا نا کہ میں نے اعتراض کیا, میں نے اعتراض نہیں کیا, آپ نے میرے الفاظ پہ غور نہیں کیا. میں نے شاید جی آپ کو کہا تھا کہ بات کی وضاحت کریں. یہ چیز اسلام کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی, اس لیے کہ باقی مذاہب میں نہیں. میں نے آپ ہیلو 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 جائے یا کیا کیا جائے, جو آپ کہیں گے ویسے ہم چلیں گے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ زیادہ جھکاؤ میرا اسلام کی طرف ہے. اور جو ایک بات ابھی بڑی اچھی سامنے آئی ہے کہ باقی مذاہب کے لوگوں کی بھی میں اس پیچھے سنتا رہتا ہوں, تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو بڑا علم کی دنیا میں بڑی گہرائی دی ہے. آپ مجھے کیا جو ہے وہ کہیں گے بھئی میں کیا کروں؟ جی میں وہی دینے لگا تھا جواب, تو پھر کال آپ کی کٹ گئی تھی. چند سوالات تیمور صاحب, چند سوالات آپ سے کر لیتا ہوں, تو ان کے جوابات اگر آپ دیتے ہیں تو سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے ہیں. اور جو ان سوالات کے جواب دینے میں دقت ہوگی ان کو بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اسی میں ہماری طرف سے اسلام کی دعوت بھی ہوگی آپ کو. جی بڑی مہربانی. جی اللہ عز و جل کو آپ معبود مانتے ہیں, معبود برحق؟ جی میں نے آپ کو بتایا نا مجھے خدا کا نام لگتا ہی ہے. میرا خیال ابھی تک جو باقی مذاہب میں خدا کے نام میں لگتا تو ایسے وہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیوں بنا لیا ہے نا.
جب بندہ اللہ رب العزت کا نام لیتا ہے تو واقعی لگتا ہے یار کسی ہیلو ہیلو